وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. سورۃ الانعام کی ان آیات مبارکہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ انہوں نے اللہ کی تعظیم نہ کی جو اس کی تعظیم ہے. اس سے پہلے جیسے کہ آپ الحمدللہ ثم الحمدللہ پڑھ چکے ہیں کہ سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ الصلاۃ والسلام نے مسئلہ توحید پر اور اطاعت حکم ربی پر جو بڑی سے بڑی جاں فشانی سے اطاعت فرمائی، اس کی کوئی مثال نہیں. سب سے پہلا امتحان تو یہ ہے کہ اللہ کی توحید کے لیے اپنی قوم سے، اپنے والد سے، چاچا سے، برادری سے، سب سے ٹکرا گئے. اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ صرف زبانی کلامی نہیں ٹکرائے بلکہ عملاً، یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے صرف مشرکین سے اور ان کے بتوں سے برات کا صرف اعلان نہیں کیا بلکہ عملی مظاہرہ کر کے ان کے بتوں کو بھی توڑ ڈالا. اب یہ کہہ دینا اور قرآن شریف میں ایک بات پڑھ لینا تو بڑا آسان ہے کہ آپ نے ایک بات پڑھی کہ ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے اور ان کے بتوں کو توڑ ڈالا، پھر قوم آئی، انہوں نے پوچھا، اور یہ بات پڑھ لینا تو بڑا آسان ہے. لیکن کسی شرک کے اڈے کو جا کے توڑنا اور پھر اس پوری مشرک قوم کے رد عمل کا برداشت کرنا، یہ کوئی آسان بات نہیں ہوتی. اگر آپ نے تجربہ کرنا ہو نا تو آپ کے ملک میں جن مزارات پر سجدے ہوتے ہیں، طواف ہوتے ہیں، منتیں مانی جاتی ہیں، غلاف چڑھائے جاتے ہیں، ذرا وہاں کھڑے کھڑے ہو کر تردید کر کے دیکھیں نا ذرا. سرزمین حرم میں بیٹھ کر اللہ کی توحید بیان کرنا تو بڑا آسان ہے. یہاں تو اللہ کا شکر ہے کہ توحید و سنت کی حکومت ہے. یہاں تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے کرسی پر بھی ان لوگوں کو بٹھایا ہے جو توحید کے پہاڑ ہیں.
یہاں تو اگر کوئی بدعتی کوئی مشرک آتا ہے تو وہ تو بس چھپ چھپ کے گھروں میں مکانوں میں ادھر ادھر کسی شادی گھر میں کسی جگہ کو اپنا پروگرام بھگت لیا اور واپس جا کے کہا جی ہم نے مکے میں یہ کیا، ہم نے جناب مدینہ منورہ میں بھی یہ کیا۔ کہاں؟ حرم میں، کسی مسجد میں، کسی اللہ کے گھر میں؟ سوال پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ کی توحید پر قائم رہنا اور توحید پر ثابت قدم رہنا وہاں جہاں شرک گڑھ ہو، جہاں بدعات کا مرکز ہو، جہاں سجدہ ہو رہا ہو، لاکھوں بندے کھڑے ہیں سجدے کر رہے ہیں، ہاتھ باندھے طواف کریں، وہاں جا کے بات کرو پھر پتہ لگے۔ اتنے پتھر پڑیں گے کہ مینا میں جمرۃ العقبہ پہ بھی نہیں پڑتے، لوگ مار مار کے جناب اسی وقت اللہ کی رحمت سے دفن کر دیں گے۔ تو اس وقت کو ذرا اندازہ رکھو کہ اللہ کا خلیل اکیلا ہے۔ سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ الصلاۃ والسلام اکیلے ہیں اور قوم سے مناظرہ کرتے ہیں دلائل کے ساتھ، قوم نہیں سمجھتی۔ جب دلائل سمجھ نہ آئے تو پھر ڈنڈے کے ساتھ اکیلے بندے نے جا کے بت خانے میں بتوں کو توڑ کہہ دینا تو بڑا آسان ہے نا۔ اور دشمنوں نے پھر اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اتنے بڑے آگ کے الاؤ روشن کر دیے میلوں تک، خلیل نے جلنا بھی منظور کر لیا کہ میں آگ میں جل سکتا ہوں، اللہ کی توحید نہیں چھوڑ سکتا۔ ذرا ان واقعات پر ٹھنڈے دل سے غور کیا کرو۔ آج کل لوگ کہتے ہیں نا کہ جی مولویوں کو بھی تو اتنا سخت نہیں ہونا چاہیے، کوئی تھوڑا سا حضرت نرم لہجہ ہونا چاہیے، سخت بات سے بڑی دل شکنی ہوتی ہے اور دوسروں کو جی تکلیف ہوتی ہے۔ دیکھو نا بات ذرا پیار سے بڑا آہستہ 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 کرنی چاہیے۔ یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ بھی اللہ کا پیغمبر ہے اور پوری قوم بادشاہ وقت مقتدرہ قوت سامنے کھڑی ہے، اکیلا خلیل۔ ایمان سے کہیں آپ نے قرآن پڑھا ہے ابراہیم علیہ السلام نے نرم بات کی؟ یہ نرم بات ہے کہ آدمی تھوک دے کسی پر؟ اکیلا سامنے قوم ہے لیکن کہتے اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تف ہے تم پر بھی اور تمہارے ان معبودان باطلہ پر بھی، ان کو تم خدا کہتے ہو، افلا تاکلون، عقل نہیں، گدھے ہو۔ اکیلا پیغمبر، وہ آگ میں ڈالنے کی تیاری کر رہے ہو کہ تو ٹھیک ہے جی ڈال دو، زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا میں جل جاؤں گا، لیکن اللہ کی توحید اور میں اپنے موقف سے نہیں ہٹ سکتا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لا تشرک باللہ، خبردار اللہ کا شرک نہ کرو۔ ان قتلتا او حرقتا، اگر تمہیں قتل بھی کر دیا جائے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، تمہیں آگ میں جلا دیا جائے، شرک نہ کرنا۔ مقام توحید ہے نا کہ لا تشرک باللہ شیئا ان قتلتا او حرقتا، چاہے تم قتل کر دیے جاؤ، جلا دیے جاؤ، شرک نہیں کرنا۔ اصل میں ہم لوگ تو میرے خیال میں بس نام کے مسلمان ہیں، دعا کرو اللہ کام کا مسلمان بنا دے، ورنہ لوگ دیکھو روز اخباریں پڑھتے ہو کہ آدمی عورت کے لیے قید ہو گیا، جیل چلا گیا، گولی کھا گیا، مر گیا، ایک عورت کو حاصل کرنے کے لیے پورے خاندان کو مار ڈالا۔ لوگ اگر ایک عورت کے عشق میں اتنی بڑی قربانیاں کر سکتے ہیں تو تم خدا اور رسول کے عشق میں نہیں کر سکتے ہو؟ نتیجہ کیا نکلا کہ عشق ہے ہی نہیں، ایمان ہے ہی نہیں، بس یہ ہے کہ بھائی قانونی طور پر کاغذوں میں لکھا ہوا ہے وہ ہندو ہے غیر مسلم اور ہمارا لکھا ہوا ہے مسلم کھاتے میں نام کے یہ مسلمان ہے، پٹواری نے لکھا ہے، بس یہ اسلام ہے، یہ ایمان ہے کہ اللہ کا پیغمبر ہے، جلنے کے لیے تیار ہے۔ پھر
اس کے بعد سیدنا ابراہیم نے ملک شام بھی چھوڑا، اپنا وطن بھی چھوڑا، قربانی۔ اللہ نے حکم دیا خلیل ٹھیک ہے، وہ تو کافر تھے، مشرک تھے، ان سے تو برات میں تم کامیاب ہو گئے، اب ذرا تم اپنے بچے کو چھوڑو تو میں دیکھوں نا تمہارا امتحان لوں۔ وہ تو مشرک تھے، میرے بھی دشمن، تیرے بھی دشمن، تو دشمنوں کو چھوڑنا تو آسان ہوتا ہے، لیکن اب امتحان یہ ہے کہ دشمنوں کو نہیں بلکہ تم اپنی بیوی بچے کو جا کے ایک بے آب ہو گیا میدان میں میرے نام پہ چھوڑ دو۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، کہہ دینا تو بڑا سہل ہے نا، اور چھوڑو بھی کیسے؟ جبریل بتا دیں گے وہاں اتار دو، بولنا بھی نہیں، اللہ میاں میں چھوڑ رہا ہوں، آخری وقت سلام تو کر لوں، آخری وقت میں اپنے بیٹے کو گلے سے لگا لوں، بوسہ تو دے دوں، فرمایا بولنے کی اجازت نہیں تو بوسہ دینے کا کیا مطلب؟ حاضر لے آئے جی یہاں زمزم کے کنویں کے پاس اکیلے بٹھا دیا، اور اس کے بعد سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی اطاعت میں اپنے بیوی بچوں سے یہ بھی نہیں کہا کہ السلام علیکم میں جا رہا، حکم ہے کہ نہیں بولنا، بس نہیں بولنا۔ حتیٰ کہ جب سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام لوٹے تو سیدہ ام اسماعیل علیہ السلام پیچھے دوڑتی جا رہی ہیں، جنت المعلی تک دوڑتی گئی جو قبرستان ہے مکہ مکرمہ کا، اور سیدنا خلیل سواری پہ جا رہے ہیں، مڑ کے بھی نہیں دیکھ رہے، اور بیوی چیختی ہے اِلَىٰ مَن تَكِلُنَا یا ابراہیم الخلیل، کیوں ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ بھائی اتنا بڑا مسئلہ کہ ہمیں ایک وادی غیر عزیز زرع میں، ایک بے آب و گیاہ مقام میں جہاں پانی نہیں، انسان نہیں، آبادی نہیں، گھر نہیں، ہمیں جو چھوڑ کے جا رہے ہو وجہ تو بدلا دو۔ لیکن ابراہیم چپ ہے، حکم ہی نہیں ملتا، جب اللہ حکم نہ دے تو زبان کیسے کھولے؟ جب حکم ملا کہ خلیل جواب دینے کی اجازت ہے تو سیدنا ابراہیم الخلیل نے فرمایا بحکم رب الجلیل، کہ میری بیوی میں ناراض نہیں، میرے رب کا حکم ہے۔ جب یہ بات سنی تو آگے بھی تو زوجہ ابراہیم ام اسماعیل ہے نا، اللہ کے نبی کی بیوی ہے اور نبی کی ماں ہے، وہی قدم رک گئے اور کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ کتنی بڑی مصیبت ہو، کوئی مشکل وقت ہو، کوئی اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی، تو اس وقت جب آدمی اس کلمے پر عمل کرتا ہے اور پڑھتا ہے اور غور کرتا ہے اور تدبر کرتا ہے تو اللہ اس کی ساری مصیبتوں کو اور پریشانیوں کو ٹال دے۔ اور یہی وہ کلمہ مبارک ہے جو اصحاب رسول نے، جو میرے محبوب حبیب کبریا محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانوں نے جنگ احد کے عظیم معرکہ میں جب شکست ہوئی اور دشمن کی فوجیں چڑھی آ رہی ہیں تو انہوں نے بھی کیا کہا تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ بس بی بی کھڑی ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام امتحان میں کامیاب ہو گئے، چھوڑ دیا، اللہ کا حکم ہے چھوڑ دو، چھوڑ دیا۔ اللہ نے حکم فرمایا کہ میرے خلیل ابھی امتحان باقی ہے، میرے نام پہ بچے کو تو چھوڑ دیا، بیوی کو چھوڑ دیا، بٹھا دیا، ٹھیک، کوئی بات نہیں، بڑی قربانی، لیکن اب اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔
سمجھیں، کوئی آسان بات نہیں، کہہ دینا بڑا آسان، کہہ دینا جو ہے وہ بڑا آسان کہ اب اپنے محبوب ترین بیٹے کو میرے حکم پر اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دو۔ یہ پڑھ لینا تو آسان بات ہے، مسئلہ تو پڑھ سکتے ہیں آپ، آیت بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کبھی اپنے بچے کو کانٹا بھی چبھو کے دیکھا ہے؟ آدمی بیٹا بڑی غلطی کرے، غصے میں آ کے تھپڑ مار دے نا تو خود پھر پچھتاتا رہتا ہے، یار میں نے کیسے مار دیا بیٹے کو۔ پھر ادھر بلاتا ہے ادھر بلاتا ہے، بات کرتا ہے، چاکلیٹ لاتا ہے، کوئی علاوہ لے آتا ہے، ادھر آؤ یار یہ کھا لو، یہ کر لو، یہ بیٹھ جاؤ، تاکہ اس کے دل میں وہ بات نہ رہ جائے۔ یہاں تھپڑ مارنے کی بات نہیں، یہاں تو حکم ہے کہ چھری لے لو اور کاٹ دو۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ چونکہ دوستی بڑی بلند تھی تو امتحان بھی بڑے بلند تھے۔ دنیا میں بھی دوستی ہوتی ہے نا کسی سے، وہ کہتا ہے جی ہاں ٹھیک ہے، اگر میرے ساتھ محبت ہے تو پھر گھر چھوڑو، ماں باپ تمہارے نہیں مان رہے، ماں باپ کو بھی چھوڑ دو، برادری قوم نہیں مانتی ان کو بھی چھوڑو، نکل جاتے ہیں، ملک چھوڑو، باہر چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک بھی ابراہیم سے ہر چیز چھوڑوا رہے ہیں کہ میرے خلیل بنتے ہو تو پھر دل سے ہر چیز نکالو۔ امتحان ہو رہا، کبھی کہتے ہیں بیوی بچے کو چھوڑ دو، حاضر جی، پوری قوم برادری سے ٹکرا جاؤ، حاضر جی، گھر چھوڑ دو، ہجرت کرو، حاضر جی، اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرو، حاضر جی۔ انکار تو ہے ہی نہیں نا۔ اور پھر اللہ نے میرے خلیل کو بیٹے بھی تو وہ دیے ہیں نا کہ جب حکم فرمایا، جب قصہ بتلایا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ ابا جو اللہ کا حکم ہے پورا کرو، حاضر، بالکل سر تسلیم خم ہے، اللہ قربانی چاہتے ہیں، حاضر، سر حاضر، گردن حاضر۔ یہ جو تم سر منڈوا رہے ہو عمرے میں، اللہ میاں کو بالوں کی تھوڑی ضرورت ہے، ہمارے بال کس کام کے، وہ تو وہیں ہم کاٹ کے گندگی میں پھینک دیتے ہیں نا، نہ کھانے کے، نہ بکنے کے، نہ بیچنے کے، نہ لے جانے کے۔ جب تک سر پہ کھڑے ہیں نا، بال ہیں، کنگھی دے رہے ہو، تیل لگا رہے ہو، بنا رہے ہو، سنوار رہے ہو، رنگ لگا رہے ہو، کاٹ کے پھینک دیے تو فی امان اللہ گئے۔ اصل اسی یاد کو میرے مولا نے اپنے محبوب، اپنے خلیل کی قربانی کے اس منظر کو قیامت تک زندہ کر دیا۔ کہ تم بھی گردن اللہ کے حکم پہ جھکا دو۔ تو اب جناب آپ نے پڑھ لیا، اللہ نے فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، کہ میرا خلیل جب تم نے میرے لیے اتنی بڑی قربانیاں دی، تم نے ملک چھوڑا، ہم نے تمہیں مکہ دیا، شام کے بدلے میں ہم نے تمہیں کعبۃ اللہ کا مؤسس اور بانی بنا دیا، تم نے ہمارے لیے قوم چھوڑی، برادری چھوڑی، میں نے تمہیں نبی دیے، بھائی نبی، باپ نبی، ذریت نبی، اولاد نبی۔ حضرت نوح علیہ السلام نبی جو باپ ہیں، بھائی کا بیٹا حضرت لوط علیہ السلام نبی، سیدنا اسحاق، یعقوب، یوسف نبی، سیدنا اسماعیل نبی، اور ولد اسماعیل میں وہ در یتیم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء۔ اللہ نے فرمایا دیکھو ہم نے کیسا بدلہ دیا ہے، جو ہمارے لیے قربانیاں دیتا ہے ہم اس کو بدلہ دیں۔ اور آخر میں فرما دیا تھا کہ میرا مدنی آپ ان کو بھی بدلا دیں گے، میں اللہ کی دعوت توحید پر تم سے کوئی مفاد نہیں چاہتا، ثواب نہیں چاہتا، کوئی اجر نہیں چاہتا، کوئی اجرت نہیں چاہتا، کوئی مالی منفعت نہیں چاہتا۔ قُل لَا
اسألکم علیہ اجرا ان هو الا ذکری للعالمین۔ اللہ نے فرمایا آپ ان کو کہہ دیں ہم کچھ نہیں چاہتے، کیا چاہتے ہیں؟ ہمیں تو اجر اللہ نے دینا ہے، ان اجر الا علی رب العالمین جیسے دوسری آیت میں۔ یہ تو اللہ کا قرآن ہے اور دعوت توحید ہے تمہیں یاد کرانے کے لیے، تمہیں ڈرانے کے لیے، تمہارے نفع کے لیے، تمہاری ہدایت کے لیے۔ یہ سارے واقعات بیان کرنے کے بعد پھر اللہ نے یہ آیت اتاری کہ وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شيء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب انہوں نے اپنے رب کی قدر نہیں کی، اپنے اللہ کو نہیں پہچانا، اپنے اللہ کی عظمت کو نہیں جانا، اس کے مقام کو نہیں جانا۔ اور کتنا بڑا الزام ہے کہ یہ ظالم کہتے ہیں کہ اللہ نے تو کسی انسان پہ، کسی بشر پہ کتاب اتاری ہی نہیں۔ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، جب یہ کہتی ہیں کہ اللہ نے کسی بشر پہ وحی نہیں بھیجی، یعنی بشر کو نبی نہیں بنایا، کہ بشر تو نبی بن ہی نہیں سکتا، کیونکہ بشر جو ہے وہ تو انسان ہے، وہ کھاتا ہے، وہ پیتا ہے، اس پہ دکھ ہے، تکلیف ہے، وہ شادی کرتا ہے، اولاد ہے، بازاروں میں جاتی ہیں آتی ہیں، وہ کیسے اللہ کے نبی بن گئے؟ اگر اللہ نے وحی بھیجنی ہوتی، نبی بھیجنا ہوتا تو کوئی نوری پیغمبر بھیجتے۔ مسلمانوں ذرا ان واقعات پہ غور کرو۔ آج بھی مسلمان اللہ معاف کرے کلمہ بھی پڑھتا ہے لیکن عقیدہ ہے کہ نبی نور ہوتے ہیں، بشر نہیں ہوتے۔ ہے مسلمان کلمہ پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کا بھی عقیدہ یہی ہے کہ ابھی اللہ کا نبی بابا نور ہے، بشر نہیں۔ اور خدا کے بندے اتنا تو سوچ لیتے کہ دنیا میں بشر رہتا ہے کہ نور رہتا ہے، تھوڑا اتنا عقل تو کر لیتے نا کہ اس دنیا میں جو آبادی ہے وہ کس کی ہے؟ فرشتوں کی ہے، بندوں کی ہے؟ تو ہدایت بندوں کو دینی تھی کہ فرشتوں کو دینی تھی؟ تو جن کو ہدایت دینی ہے ان میں سے اللہ پاک قائد پیدا کریں گے، نبی پیدا کریں گے، پیغمبر پیدا کریں گے، رسول پیدا کریں گے۔ اگر کوئی اور جنس ہوتی تو اللہ اور نبی بھیج دے۔ اب یہ بات یاد رکھیں کہ مفسرین کرام کے دو قول ہیں کہ یہ بات کس نے کہی تھی کہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بات جو ہے مشرکین مکہ نے کہی تھی، کافروں نے کہی تھی۔ انہوں نے کہا کسی انسان پہ اللہ نے تو کوئی وحی اتاری ہی نہیں، قرآن اتارا ہی نہیں، کتاب اتاری ہی نہیں، ہم نہیں مانتے۔ اچھا یہ بات مشرکین کہیں تو ٹھیک ہے، وہ تو ویسے بھی جاہل تھے نا، نہ کوئی کتاب تھی ان کے پاس، نہ کوئی چیز تھی۔ لیکن دوسرا قول ہے مفسرین کرام کا، وہ کہتی ہیں کہ یہ کلمہ ایک یہودی نے کہا تھا، اور وہ بھی یہودیوں کا بہت بڑا راہب تھا، بہت بڑا پیشوا تھا مذہبی، لیکن اس بدبخت نے کیوں کہا؟ غصے میں آ گیا اور انکار کر دیا کہ اللہ نے کسی بشر پہ کوئی کتاب، کوئی وحی نہیں بھیجی، جھنجھلا گیا۔ اور قرآن کا سیاق اسی بات کو کہتا ہے کہ یہودی نے کہا۔ کیوں؟ آگے اللہ نے جو جواب دیا ہے قرآن میں کہ قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب آپ ان بدبختوں کو کہیں کہ پھر تم اگر اللہ نے کسی بندے پہ کتاب نہیں اتاری ظالم ہو، تو پھر تورات کون کس نے اتاری ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ اتری؟
تورات کو تو تم مانتے ہو کہ اللہ کی کتاب ہے، تو وہ اللہ نے کیسے اتاری اور کس پہ اتری ہے؟ موسیٰ علیہ السلام پہ۔ تمہیں پتہ نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام بشر ہیں؟ تو تم کیسے کہتے ہو کہ اللہ نے کسی بشر پہ کتاب نہیں اتاری؟ تو جو موسیٰ علیہ السلام پہ اللہ نے ایسی عظیم کتاب تورات اتاری ہے تو وہ بھی تو اللہ نے انسان پہ اتاری ہے نا۔ تو اگر اللہ موسیٰ علیہ السلام پہ اتار سکتی ہے تو پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیوں وحی نہیں آ سکتی؟ اگر موسیٰ علیہ السلام بشر ہو کے رسول بن سکتے ہیں، نبی بن سکتے ہیں، کلیم بن سکتے ہیں، تو میرا مدنی محبوب بشر ہو کے حبیب اللہ کیوں نہیں بن سکتے؟ خاتم الانبیاء کیوں نہیں بن سکتے؟ کیا عقل ہے؟ کیا دلیل ہے؟ عجیب بات۔ اسی لیے جب جنوں نے قرآن سنا تھا تو انہوں نے بھی کیا کہا تھا؟ قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ یہدی الی الحق والى طریق مستقیم، کہ اے ہماری قوم، آج ہم نے ایک ایسا قرآن کتاب سنی ہے، یا تو موسیٰ کی زبان سے سنی تھی یا محمد کی زبان صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے بھی پہچان لیا کہ ہاں جیسے موسیٰ علیہ السلام پہ وحی آیا تھا نا اللہ کی کتاب تھی، محمد پاک بھی اللہ کی کتاب پڑھ رہے جن نے۔ اسی لیے ورقہ ابن نوفل نے جب میرے محبوب کی وحی آنے کے بعد پہلی بات سنی تو فوراً بول پڑا کہ ابشری یا خدیجہ، خدیجہ تجھے مبارک ہو۔ وجہ کیا ہے؟ الناموس الذی انزل علی موسیٰ، یہ وہی فرشتہ مجھے معلوم ہوتا ہے جو موسیٰ پہ اترتا تھا، وہی محمد پاک پہ اترا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرا مدنی ان کو جواب دیں۔ آپ کی جاہل لوگ کیا کہتے ہو کہ بشر نبی نہیں ہو سکتا؟ تو پھر آدم کون تھے؟ نوح علیہ السلام کون تھے؟ یہ جن 17 انبیاء کا ہم نے نام لیا ہے یہ کون تھے؟ یہ میں ابراہیم علیہ السلام، ان کی اولاد میں اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ایوب، موسیٰ، ہارون، یحییٰ، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، یہ کون تھے؟ ظالموں، اگر بشریت کا انکار کرتے ہو تو پھر تو تمہیں سارے نبی اور سارے رسولوں کا انکار کرنا ہوگا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا میرا محبوب آپ ان کو جواب دیں کہ وہ تورات کس نے اتاری ہے، اور تورات اللہ کی کتاب ہے، کون لے کے آئے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ جاء بہ موسیٰ نورا وہدی للناس، وہ اللہ کی تورات کیا ہے؟ نور ہے اور لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ یاد رکھو، کتاب نور ہے، تورات نور ہے، قرآن نور ہے۔ جیسے اللہ قرآن میں کئی مقام پہ فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ نُورًا مُبِينًا، محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اتارا آپ کی طرف نور۔ تو قرآن نور ہے، کیا معنی؟ ایک جگہ پڑھ لیتے ہیں نا کہ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ، تو چلو بھی اگر حضور پاک بھی مراد ہے تو یہاں قرآن بھی نور ہے، تو نور کا کیا معنی ہے؟ یعنی قرآن شریف کاغذ پہ لکھا ہوا نہیں ہے۔ قرآن کے نور ہونے کا معنی یہ ہے کہ کمرہ بند کر کے اندھیرا کر دو، بجلی بند کر دو تو خود پڑھ لو گے، چونکہ نور ہے، روشن ہوگا۔ تو پھر کیسا نور ہوا؟ معنی سمجھو کہ اللہ کے بندے دیکھو نا، بتی جل رہی ہے، نور ہے، تو ہمیں نظر آ رہی ہے کعبہ شریف ہے، ادھر باب العمرہ ہے، ادھر باب الفتح ہے، ادھر فلاں دروازہ ہے، ادھر باب المدینہ ہے، تو یہ سب روشنی میں ہر چیز نظر آ رہی ہے۔ اگر اندھیرا ہو جائے تو ہم بھٹکیں گے، یہ پتہ نہیں وہ دروازہ کدھر ہے، ہم کدھر جائیں، کدھر نکلیں، کیسے جائیں؟ تو قرآن پڑھنے والا نور میں آ جاتا ہے، روشنی میں آ جاتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے یہ توحید ہے، یہ شرک ہے، یہ سنت ہے، یہ بدعت ہے، یہ حق ہے، یہ باطل۔ قرآن پاک کی جب ایمان آتا ہے قرآن پر تو قرآن نور ہے، کیا مانا؟ جیسے نور میں آدمی کھائیوں سے، ہلاکتوں سے، گرنے سے، ٹھوکروں سے بچ جاتا ہے، قرآن کے پڑھنے والا شرک سے، بدعات سے، احداث سے، احواز سے، فرق باطلہ سے، ضالہ سے، سب سے بچ جاتا ہے۔ نور ہے، وہ تو روشنی میں بیٹھا ہوا ہے نا۔
یہ معنی ہوتا ہے نور کا. اللہ کے نبی نور ہیں. کیا معنی؟ کہ جب تم شرک کے ظلمات کے اندھیریوں میں بھٹک رہے تھے تو اللہ کے نبی نے تمہیں اس اندھیریوں سے نکالا. یہ معنی نہیں ہوتا نور کا کہ بشری نہیں ہے، بشریت کا ہی بندہ انکار کر دے. اور اگر بشریت کا انکار کر دے نعوذ باللہ تو پھر حضور کی اولاد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین، آپ کے بیٹے بیٹیاں، رشتے، خاندان، شادیاں، تو پھر تو سارے دین کا انکار کر دے خلاص. کیونکہ اگر ہم نبی کو جن سے نور مان لیں تو جن سے نور تو فرشتے ہیں. جبریل کی تو کہیں شادی وادی ہوئی. کہتا ہے کہ وہ تورات جو لے کے آئے جو نور ہے، ہدایت ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ اچھا اب تو تم کہتے ہو کہ خدا نے کتاب اتاری ہی نہیں، اور جب اللہ نے کتاب اتاری تو اس کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ تجعلونہ قراطیس تبدونہا وتخفون کثیرا. اللہ نے فرمایا تم نے اس کتاب کو برکہ کر ڈالا. قراطیس کرتاس سے ہے منے برکہ. یہودیوں کی عادت یہ تھی کہ جیسے اب قرآن ہمارے پاس پورے کا پورا محفوظ ہے، وہ یہ نہیں کرتے تھے. وہ الگ الگ ورقہ رکھتے تھے، دو ورقے، ایک ورقہ، تین ورقے، الگ الگ. ان کو جلد نہیں کرتے تھے، کتاب نہیں بناتے تھے، کیونکہ جس کو دیں تو پھر تو ساری کتاب دیں نا. اور جب ان کو مسئلے کی ضرورت ہوتی، جواب دینا ہوتا، کوئی بات بتانی ہوتی تو پھر کیا کرتے کہ کاغذ لے آتے، پڑھ کے سنا دیتے. اور جو چھپانا ہوتا تو اندر سے وہ 2 کاغذ نکال دیتے. وہ جی مسئلہ تو رات میں کہ جی نہیں ہے، دیکھو کدھر ہے، نہیں ہے جی. اور جو مسئلہ دکھلانا ہوتا وہ کاغذ رکھ دیتے کہ دیکھو جی یہ لکھا ہوا ہے تو رات میں. ہم نے فرمایا اس کتاب کے ساتھ بھی تو تم نے یہی کیا کہ اس کو ورقہ بنا دیا، جو چاہا ظاہر کر دیا، جو چاہا چھپا دیا. حتیٰ کہ میرے مدنی پاک کی جو ساری صورت لکھی ہے، سیرت لکھی ہے، تم سب کے سب چھپا گئے. یہ مانا تھا. اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ آج بھی باطل فرقے جتنے ہیں، جتنے دنیا میں گمراہ فرقے ہیں، ان کا بھی یہی کام ہے. ایک آیت قرآن کی لے لیں گے اور دنیا کو دھوکہ دیں گے. باقی قرآن کی آیتوں پہ غور نہیں کریں. ایک قرآن کا لفظ لے لیں گے، ایک لفظ. اور جی قرآن پاک میں فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ کہ جن سے تم نے متع کیا لہذا متع حلال ہے. بس ایک لفظ لے لیا کہ مستمتعتم جو ہے لفظ متع تو مل گیا. یہ نہ دیکھا کہ بھی آگے نکاح ہے، طلاق ہے، حق المہر ہے، تو اس متع میں تو نہ کوئی تمہارا نکاح ہے، نہ طلاق ہے، نہ میراث ہے، تو پھر نکاح کیسے ہوا؟ باقی آیتوں کو چھوڑ دیا. آج بھی باطل کا یہی قاعدہ ہے. کہیں ایک حدیث مبارک مل گئی اس کو لے لیا. مثلا ایک حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اعطیت علم الاولین والآخرین، اللہ نے مجھے جو پہلے گزرے ہیں نا ان کا بھی علم دیا ہے، جو بعد میں ہیں ان کا بھی علم دیا ہے. بتا دیا لوگوں کو دیکھو یہ حدیث میں ہے، صحیح سیاہ کی حدیث ہے. اللہ نے سارا علم دے دیا کہ نہیں؟ اب تو حضور عالم الغیب ہے نا، اللہ نے جب اول آخر سارا علم دے دیا. ایک حدیث لے لی اور پھر لوگوں کو بجائے ہدایت پہ لانے کے اسی کے ذریعے گمراہی میں ڈالا. اور اسی طرح مثلا ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا اپنے صحابہ سے کہ پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو آج مجھ سے پوچھو. حتیٰ کہ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا رسول اللہ میرے باپ کا نام کیا ہے؟ تو آپ نے بتا دیا. جب یہ حدیث ہے انہوں نے کہا دیکھو علم غیب ہے کہ نہیں؟ ورنہ حضور اگر علم غیب نہ ہوتا تو اس کے باپ کا حضور کو کیا پتا؟
لوگوں کو ایک حدیث لے لی. اچھا وہ حدیثیں نہ سنائیں جس میں حضور نے فرمایا کہ مجھے علم غیب نہیں ہے. وہ آیتیں قرآن کی ہضم کر گئے جس میں فرمایا کہ لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر. وہ حدیثیں ساری ہضم کر گئے کہ حضور احرام باندھ کے آئے لیکن عمرہ نہیں کر سکے، واپس جا رہے. وہ ساری احادیث مبارک ہضم کر گیا کہ حضور نماز پڑھاتے ہوئے 4 رکعتوں کے بجائے 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیا. صحابی کہتے ہیں حضور کیا ہو گیا، نماز چھوٹی ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ حضور نہیں میں نے پوری پڑھائی ہے. عالم الغیب بھی بھول جاتا ہے. یہی آج بھی بے عین ہی وہی کام ہے یہودیوں والا کہ جیسے یہودی کرتے تھے کہ ایک ورقہ کام جو اپنے مطلب کا ہو وہ دکھا دیا، جو مطلب کا نہ ہو نکال دیا. اور لوگوں پہ کیا ظاہر کرتے تھے، کہتے دیکھو جی تورات بڑی کتاب ہے، اب ہر وقت بڑی کتاب اٹھا کے رکھنا بڑا مشکل ہے، جتنی ہم نے منزل پڑھنی ہوتی ہے اتنی جز اپنے ساتھ رکھ لیتے ہیں. ادب بھی رہتا ہے، آسانی بھی ہے، وزن بھی نہیں ہوتا، حفاظت بھی ہو سکتی ہے. اب ساری کتاب کو ہر وقت ساتھ رکھنا کہیں گر جائے، بے ادبی ہو جائے، نہیں. اب بظاہر بات کتنی اچھی ہے لیکن مقصد کیا ہے کہ جو مسئلہ بتلانا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ چھپا دیا. اور اسی طرح اللہ معاف کرے آج بھی فرقہ باطلہ کا یہ دعویٰ ہے کہ جو قرآن تم پڑھ رہے ہو چونکہ یہ صحابہ نے جمع کیا تھا، اصل جو ہمارے حق والی آیتیں تھیں نا وہ ساری کی ساری صحابہ نے نکال دی ہیں اسے. آج بھی وہ لوگوں کو اسی طرح گمراہ کرتے ہیں. جیسے کہ لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اللہ نے فرمایا کہ سود چند دو چند در چند نہ کھایا کرو. اب جو بینکر ہیں، جو سودی کاروبار پہ پلنے والے ہیں، جو اللہ سے جنگ کرنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں سود تب حرام ہے جب سود پہ سود ایک دفعہ تو حرام نہیں نا، اضافہ مضافہ ہے نا. اسی طرح جن لوگوں کو سور کے بالوں کے برش استعمال کرتے ہیں، شیونگ برش استعمال کرتے ہیں، ٹوتھ برش استعمال کرتے ہیں، ان کو جب کہا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب قرآن نے کہا ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. اللہ نے قرآن میں خنزیر کے گوشت کو حرام کیا ہے، ہڈی بالوں کو تو حرام نہیں کیا. اسی طرح گمراہی اسی طرح پھیلتی ہے. وہ کہتے ہیں جناب کہاں لکھا ہوا ہے؟ وہ ایک مولوی تھا اب تو مر گیا، اس نے 9 شادیاں کی تھیں. مرا پتہ نہیں پہلے دیوبند میں بھی پڑھتا رہا، پھر پتہ نہیں کوئی چکڑالوی بن گیا، پھر منکر حدیث بن گیا، پھر خارجی بن گیا، آخر میں شیعہ بن گیا. اس نے 9 شادیاں کر لی. جب لوگوں نے ملامت کی، علماء نے ملامت کی، لوگوں نے سمجھایا بے وقوف آدمی 9 شادیاں تم نے کیسے کر لی؟ اس نے کہا کمال کی بات کرتے ہو، میں نے تو بالکل قرآن پہ عمل کیا ہے، حضور کی سنت پہ عمل کیا ہے، مولویوں کو پتہ نہ ہو تو میرا کیا قصور ہے؟ نے کہا جناب وہ کیسے؟ انہوں نے کہا قرآن کیا کہتا ہے، دیکھو پڑھو قرآن. فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مثنى وثلاث ورباع. اللہ کہتا ہے نکاح کرو عورتوں سے جو تم کو پسند آئے، 2 اور 3 اور 4، 2 اور 3 5، 5 اور 4 9. میں نے کہا میں نے قرآن پہ عمل کیا ہے، بات جمع گلی ہوتی ہے، جانی زید و عمر. میرے پاس زید بھی آیا تھا، عمر بھی آیا تھا، تو وہاں تو جمع گلی ہے نا. 3 کو 2 سے جمع کرو، 5 5 سے 4 جمع کرو 9. اور پھر حضور پاک نے 9 بیویاں چھوڑی ہیں. میں تو نبی کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں. اس نے کہا یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ نبی کے لیے دین الگ ہو، امت کے لیے الگ ہو. خود تو حضور نے 9 بیویاں رکھی، ہم 4 کیوں رکھیں؟ آؤ جناب
مجھے بھی ملا تھا ایک دفعہ اتفاق سے، ٹرین میں مل گیا، پرانی بات ہے، میں چھوٹا سا تھا، میرے خیال میں ہم ابھی ناف شاف پڑھتے تھے، تو میں نے بھی اس کو کہا، میں نے کہا کہ یار کچھ تو شرم کرو، یہ تم کتنے مذہب بدلو گے، کتنے چولے بدلو گے، پڑھے لکھے آدمی ہو، مولوی ہو اچھے خاصے۔ کہنے لگا مکی صاحب یہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ میں گمراہ ہوں، خود کہہ رہا ہے، کہنے لگا مکی صاحب مجھے پتا ہے میں گمراہ ہوں، تمہارے سنی میں جو لوگ ہیں نا ان میں کچھ ہے نہیں، یہ تو کوئی مولوی کی خدمت کرتے نہیں، زیادہ سے زیادہ کرایہ پکڑا دیتے ہیں یا 50-100 روپے جیب میں ڈال دیتے ہیں، اس سے میرا گزارا نہیں ہوتا، یہاں تو میں ایک تقریر کا پہلے 10,000 لیتا ہوں، محرم میں گاڑی کی چابی لیتا ہوں 0 میٹر، تمہارے لوگ کیا دیتے ہیں تمہیں؟ دیکھا نہیں اب میں اے سی میں بیٹھا ہوا ہوں، ڈبے ریزرو ہیں، تو میں سیدھی بات ہے میں گمراہ ہوں، لیکن ہوا میں پیسے کے لیے ہوں کہ یہاں دولت بھی ہے عورت بھی ہے، تمہارے سنیوں کے پاس نہ دولت ہے نہ عورت ہے، کوئی بڑی سخت بلا قوم ہے، داڑھی جو چھوٹی ہو نماز ہی نہیں پڑھتے پیچھے۔ میں کہا تمہاری قوم تو کوئی بلا قوم ہے، کوئی سخت بلا لوگ ہیں کہ امام کی داڑھی جو تھوڑی چھوٹی ہے، امام کی داڑھی بھی پیمائش کرتے ہیں باقاعدہ، انہوں نے کہا میں تو پیمانے رکھے ہوئے ہیں، پھٹے رکھے ہوئے ہیں، امام کی شلوار گھٹنے کے نیچے آ جائے تو بس سارے کھڑے ہو جاتے، امام صاحب نماز خراب ہوگی، نماز خراب ہوگی، ہاں نماز خراب ہوگی۔ انہوں نے کہا تمہاری قوم کے ساتھ کون گزارا کرے، میں نے ایسا مذہب تلاش کیا ہے ماشاءاللہ، نہ عورت کی کمی ہے نہ دولت کی کمی ہے، یہ مجھے بھی پتا ہے کہ میں گمراہ ہوں، لیکن مرنے سے پہلے میں توبہ کر لوں گا، اور یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ جب بندہ سچی توبہ کر لے تو اللہ نے دروازہ تو بند نہیں کیا توبہ کا، تم مولویوں نے ٹھیکا لیا ہوا دروازہ بند کیا، چابی تمہارے پاس ہے کیا؟ بڑا بد زبان آدمی تھا، بڑا اور بڑا ٹھیک ٹھاک مولوی تھا، بدبخت، کتابیں بڑی آتی تھیں اس کو، سچی بات ہے، بڑا دماغ بھی تھا، حافظہ بھی تھا، کتابیں بھی بدبخت کو بڑی یاد تھیں۔ تو میں نے کہا مولوی صاحب ایک بات میری بھی یاد رکھنا، میں ہوں تو بچہ، میں تو مولوی شولوی ہوں نہیں، میں طالب ہوں، ایک بات میری یاد رکھنا، اس دھوکے میں نہ رہو، توبہ کی توفیق میرا اللہ دیتا ہے، اپنے بس میں نہیں ہوتی، پتہ نہیں تم ایسی موت مرو گے تمہیں توبہ کرنے کا موقع ہی نہ ملے تو بدبخت جہنم میں جاؤ گے، توبہ کر لو، ارے نہیں میں وقت سے پہلے توبہ کر لوں گا، اور جناب ایسے مرانا اللہ معاف کرے گا، بس مر گیا، اب اس کی کیا برائی کر، جو مر گیا اب کیا، توبہ تو توبہ، بولنے کا بھی موقع نہیں ملا، گاڑی میں جا رہا ہے، ہنس رہا ہے اور سگریٹ پی رہا ہے اور گاڑی ٹکرائی، ٹکڑے، سگریٹ بھی ہاتھ میں تھا جب بدبخت مرا ہوا تھا، لاش نہیں، ٹکڑے ہو گئے، کپڑے میں ایسے گٹھڑی باندھ کے صندوق میں ڈال کے جنازہ پڑھ دیا، انہوں نے کہ چلو مولوی ہے ہمارا، کچھ تو اس کا پردہ بھرم رکھو، کیا بھرم رکھو بھائی، اللہ بھرم نہ رکھے تو کون رکھے، دعا کرو اللہ ہمارا بھرم رکھے، ہم عاجز ہیں، گناہگار ہیں، دعا کرو اللہ رسوا نہ کرے، بس اللہ بھرم رکھ لے، اور کچھ نہیں، تیرے نام لیوا تو ہے نا، تیرے نام کا آواز تو لگاتے ہیں، جو لوگوں کو رات کو پہرے کے لیے جگاتا ہے، اگر لوگ اس کی بھی تو عزت کرتے ہیں نا، ہم تیرا نام تو لے رہے ہیں نا، لوگوں کو جگاتے تو ہیں، مانے نہ مانے وہ تو ان کی مرضی ہے، ہم ان کو منوا تو نہیں سکتے، ہم تو تیرے نام کی آواز لگانے والے ہیں، گلی گلی کوچا کوچا، بس اسی اپنے نام کی برکت سے ہماری لاج رکھ لینا، رسوائی سے بچا لینا، ذلت سے بچا لینا، بری موت سے بچا لینا۔ اللہ نے فرمایا ظالمو، تم نے کتاب تورات کو ٹکڑے کر دیا، برک کر دیا، تجعلونہ قراطیس تبدونہا وتخفون کثیرا، اور بہت ساری جو ہے وہ تم چھپا گئے، وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، اور تمہیں علم دیا گیا جو تم بھی نہیں جانتے تھے، تمہارے باپ دادا بھی نہیں جانتے تھے۔ اب میرا آگے اللہ تبارک و تعالیٰ خود جواب دیتی ہیں کہ وہ تورات کس نے اتاری، موسیٰ کو نبی کس نے بنایا، وحی کس نے بھیجی، اس کتاب ہدایت کو کس نے بھیجا، اور تمہیں علم کس نے دیا۔ اب جواب چونکہ اور کوئی بنی، اللہ نے فرمایا میرا محبوب تو خود جواب دے دے۔ یہ کیا جواب دے دیں گے؟ قل اللہ،
بشر کو نبی بنانے والا، بشر کو عزت دینے والا، بشر کو ملائکہ سے بھی اونچا کرنے والا، بشر کو سردار انبیاء بنانے والا کون ہے؟ اللہ خود جواب دے، کیوں؟ اور تو کوئی جواب ہے نہیں۔ قل اللہ ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون۔ اور میرے اللہ نے فرمایا میرا محبوب اس جواب کے بعد آپ ان کو چھوڑ دیں، ان کو ان کی جہالت میں، ان کی غوایت میں، گمراہی میں کھیلنے دیں، غرق رہنے دیں، پڑے رہیں، جاہل نہیں مانتے دفع کریں۔ اور آخر میں فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ۔ اور میرا محبوب یہ کتاب یعنی قرآن جس کو ہم نے اتارا ہے برکت والا، اور جو پہلے کتابیں گزری ہیں ان سب کی تصدیق کرنے والا۔ اور ہم نے کیوں اتاری کتاب؟ وَلِتُنذِرَ القرى ومن حولها، تاکہ میرے محبوب آپ مکے میں اور مکے میں ماحول مشرق مغرب شمال جنوب تک ساری دنیا کو قرآن کے ساتھ ڈرائیں، ان کو جہنم سے ڈرائیں، اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، کفر و شرک سے ڈرائیں۔ مکے کو ام القرى کیوں کہتی ہیں؟ مانا ماں، ساری دنیا کی بستیوں کی ماں، چونکہ سب سے پہلے اللہ نے اسی گھر کو پیدا کیا ہے۔ جب پہلا بنے گا تو دوسرے پیدا ہوں گے نا، باپ ہی نہ ہو تو بیٹے کہاں سے آئیں گے؟ ماں نہ ہوں تو بچے کیسے آئیں گے؟ آج کل تو سنا ہے ماں باپ کے بغیر بھی بچے شاید کہتے ہیں کہ کر رہے ہیں سسٹم۔ آج کل سنا ہے ڈاکٹر بڑے مصروف ہیں، لگے ہوئے ہیں، کلیننگ کر رہے ہیں وہ۔ اچھا یہ سنو، پہلے ہم سنتے تھے، اصل میں ہم ملا لوگ ہیں نا، جاہل لوگ ہوتے ہیں، ہم بولی لوگ ہیں نا، پرانے لوگ۔ باپ نہ ہو تو لوگ کہتے تھے یہ بچہ حرامی ہے، تو جس کے دونوں نہ ہوں وہ کیا ہوگا؟ جو ہوئی کلوننگ سے، یہ پتہ نہیں وہ کون سی نسل ہوگی۔ اس لیے قرآن پاک نے فرمایا میرا مدنی آپ ڈرائیں، لِتُنذِرَ، چونکہ مکے میں تو اور کوئی کتاب نہیں آئی تھی نا، لِتُنذِرَ القرى ومن حولها، اور میرا فیصلہ سننے والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون به وهم علی صلاتهم یحافظون۔ اور میرا محبوب جن کو اگلے جہان کا ڈر ہے، آخرت پہ ایمان ہے، وہ قرآن پر بھی ضرور ایمان لائیں گے۔ جو آدمی ایمان ہی نہیں رکھتا اگلے جہان کا، اس کو کیا ماننا ہے؟ وہ تو نہ نبی کو مانے گا نہ قرآن کو مانے گا۔ وہ مانیں گے یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون به، جن کا آخرت پر ایمان ہے وہ ایمان لائیں گے۔ اور وہ لوگ ہیں جو اپنی نوازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، میری بندگی کرنے والے ہیں، وہ مانیں گے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کے سچے نبی پہ اتری ہے۔ دعا کرو اللہ ہمیں بھی صحیح دین پہ قائم دائم رکھے، اور اللہ سب بیماروں کی بیماریاں دور کر دے اور سب پریشانیاں دور فرما دے۔ اور دعا کیا کرو کہ اللہ ہمیں ہر شیطان کے شر سے، حاسد کے حسد سے محفوظ کر دے۔ ہم عاجز ہیں، بندے ہیں، اس کے محتاج ہیں، اور عالم اسلام کی حفاظت کے لیے دعا کیا کرو کہ اللہ تمام اسلامی ملکوں کی حفاظت فرمائے۔ اگر ایک آدمی کو پیشاب کے قطرے کی تکلیف ہے اور وہ عمرہ کرنا چاہتا ہے، کر سکتا ہے، کوئی منع نہیں، لیکن انڈر ویئر سلا ہوا کپڑا ہے وہ نہ پہنو، نیچے اور کپڑا باندھ لو بغیر سلا ہوا۔ او بھائی جب تک یہ انڈر ویئر کا رواج نہیں آیا تھا تو لوگ کیا پہنتے تھے؟ اللہ کے بندے کوئی ایک کپڑا نیچے اور باندھ لو، بات ختم ہو گئی۔ اور آج کل تو دنیا بہت بڑی ترقی کر گئی ہے کہ پلاسٹک کی تھیلی بنا کے آگے باندھ دیتے ہیں، بات ختم ہو گئی۔ نہ انڈر ویئر باندھو نہ کوئی دنیا میں چکر میں پڑو، کوئی مشکل ہے نہیں، اللہ معاف کرے۔ دیکھا نہیں گردے کے مریض ہیں تو بوتل ڈاکٹر ساتھ لگا کے دے دیتے ہیں، اٹھا کے پھرتے پیشاب بھی چل رہا ہے، چلتا رہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب اس بیچارے کو سمجھ نہیں آ رہا کہ انڈر ویئر نہ پہنوں تو کیسے پہنوں۔
اللہ کے بندے یہ کوئی مشکل مسئلہ ہے بھلا؟ کچھ نہیں بھی کچھ نہیں، ان کا کام ہے بس درود شریف۔ اگر ایک آدمی نے 1419 میں اللہ نے حج نصیب کیا، والد کی طرف سے حج بدل کیا، حج کے سارے احکامات ادا کیا، لیکن تکلیف کی وجہ سے کنکری نہیں مار سکا، وکیل بنایا، اگر واقعی بیمار تھا، تکلیف تھی کنکری مارنے کی، وکیل بنایا، ٹھیک ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں۔ پگڑی باندھنا جو ہے وہ سنت ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ جو نہ باندھے نعوذ باللہ وہ منکر سنت ہے۔ اگر زندگی میں ایک دفعہ بھی باندھ لے، 1 گھنٹے کے لیے بھی باندھ لے تو سنت تو ادا ہو گئی۔ پگڑی باندھنا سنت ہے تو ٹوپی پہننا بھی سنت ہے، اور حضور پاک سے اسی طرح کپڑا سر پہ رکھنا بھی ثابت ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی رومال پہنے، کوئی ٹوپی پہنے، کوئی پگڑی پہنے، اس میں جھگڑے کی بات نہیں ہے۔ قوم قبروں پہ سجدہ کر رہی ہے، تمہیں ابھی پگڑی کی سنت کا مسئلہ سمجھ نہیں آیا۔ سبحان اللہ۔ بابا جس کو اللہ توفیق دے ضرور باندھے، پگڑی باندھنا سنت محبوب ہے، سبحان اللہ، بڑا ثواب ہے، بڑا اجر ہے۔ لیکن اگر کسی نے نہیں باندھا، ٹوپی پہن لی، رومال باندھ لیا، کوئی بات نہیں۔ مکہ شریف میں کام کرتا ہوں، میری منگنی ہوئی ہے پاکستان میں، تو میں اپنی منگیتر سے ٹیلی فون پہ بات کر سکتا ہوں، نکاح ہوا ہے کہ نہیں؟ اگر نکاح نہیں ہوا تو بات نہیں کر سکتے، وہ اجنبی ہے عورت، منگنی رسم ہے، بدعات ہیں، یہ تو ہندوؤں کے طریقے ہیں، یہ منگنی ہے، یہ مہندی ہے، یہ طول ہے، یہ پھول ہے، یہ کیا ہے، یہ تو سب بکواس ہے، یہ تو ہندو دھرم ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر تمہارا نکاح ہو گیا ہے شریعت میں تو پھر تمہاری بیوی ہے، لاکھ دفعہ بات کرو، ٹیلی فون پہ کرو، چاہے بلا کے کرو، چاہے جا کے کرو۔ یہ تو انگریزی رواج ہے نا کہ پہلے ذرا انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، اور انڈرسٹینڈنگ کرتے کرتے انڈر سارا تباہ ہو جاتا ہے۔ میں مکہ میں رہتا ہوں، بیمار ہوں، ڈاکٹر نے جو دوائیں تجویز کی ہیں اس میں الکوہل ہے، کوئی دوا ہے نا، اس نے تمہیں الکوہل تو نہیں لکھ دیا اکیلا، دوا میں اگر کوئی چیز ہے تو مجبوری ہے، پی سکتے ہو۔ یہ تو بھائی کل ہو گیا تھا، پھر تم نے کیوں رکھ لیا محفوظ کر کے؟ یہ بھی ہو گیا، پھر کل والا تم رکھا ہوا ہے، یہ بھی ہو گیا موکل کا، تم نے محفوظ کر کے رکھے ہوئے ہیں، کوئی طویل ہے بلا کیا؟ یہ بھی کل ہو گیا تھا، یہ بھی ہو گیا تھا، یہ بھی ڈھونڈ کے رکھتا ہے، چلو اور نہ ہوں تو وہی تو مل جائے نا، مفت کا مولوی ہے۔ یہ بھی ہو گیا تھا، تم نے کیوں چھپائے ہوئے ہیں کل والے؟ یہ بھی ہو گیا ہے۔ اگر کوئی آدمی ایک جانور ہے، گائے ہے، بکری ہے کا صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، کر سکتا ہے، اس کا ثواب وہ چاہے زندوں کے لیے کرے چاہے مردوں کے لیے کرے، کوئی بات نہیں، کوئی مشکل نہیں۔ سجدے میں تسبیح جو ہے کم از کم 3 دفعہ، سبحان ربی الاعلی، کم از کم 3 دفعہ، 5 دفعہ بھی کہہ سکتے ہو، 7 دفعہ بھی کہہ سکتے ہو، 11 دفعہ بھی کہہ سکتے ہو، اور اگر نفل نماز اکیلے پڑھ رہے ہو تو 21 دفعہ بھی کہہ سکتے ہو، 100 دفعہ بھی کہہ سکتے ہو، کوئی بنا نہیں۔ لیکن جب تسبیح کہا کرو نا تو ذرا سمجھ کے کہا کرو، کوئی ٹرین نہیں نکل رہی ہوتی، یہ کیا ہے، یہ کون سی تسبیح ہے؟ مار رہے ہو، تسبیح پڑھ رہے ہو، سبحان ربی الاعلی، ایک ایک لفظ نکلے اور پتہ لگے تیری زبان پہ کیا آیا، اور تمہیں پتہ ہو کہ میں اپنے رب بلند و برتر کی پاکی بیان کر رہا ہوں، پھر مزہ دیکھو تسبیح پڑھنے کا۔ عورتوں کا صحیح نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ جیسے مرد پڑھتے ہیں، باقی صرف احناف کے نزدیک یہ ہے کہ وہ سجدے میں ٹانگیں ایک طرف نکال لے تاکہ زیادہ زمین کے ساتھ مل جائے کہ پردہ زیادہ قائم رہے۔
ایک ٹاور پہ ہم کام کرتے ہیں، 100 میٹر کا ٹاور ہے، اوپر پانی ہے، وہ ایک فلپینی ہے، وہ بھی پیتا ہے، کافر ہے، کوئی حرج نہیں، تم بھی پیتے ہو، کیا ہو گیا؟ ایک کنویں سے کافر بھی پیتے ہیں، مسلمان بھی پیتے ہیں، کیا ہو گیا؟ کوئی ایسی بات نہیں۔ نماز نفل میں اگر میں قرآن دیکھ کے پڑھوں تو جائز ہے، کوئی منع نہیں، لیکن کوشش کریں کہ آیات یاد کر لیں، انہی کو بار بار پڑھتے رہیں۔ قبر شریف پہ جا کر قرآن پڑھنا احادیث میں ثابت نہیں۔ آپ گزر رہے تھے، آپ نے دعا کر لی، وہ بہت بڑی چیز ہے، لیکن یہ جو رواج ہے کہ قبر پہ حافظ بٹھاؤ، قرآن پڑھاؤ، یہ سب بدعت ہے۔ ہمارے ایک دوست کا نام ہے محمد نبی، یہ نام مغالطہ آتا ہے، نام بدل دیں، صرف محمد رکھ لو، بس کافی ہے، حضور کا نام ہے، اس سے بڑا کوئی نام ہے؟ ہمارے لوگ جو ہیں وہ کونڈے کرتے ہیں امام جعفر صادق کے، یہ خالص بدعات ہیں، یہ اصل میں وہ اسی دن کرتے ہیں جس دن حضرت عمر کی شہادت ہوئی، انہی دنوں میں وہ خوشیاں مناتے ہیں۔ بہرحال یہ چیزیں حرام ہیں، اللہ پاک بچائے۔ امام ابو حنیفہ کے حالات زندگی آپ کتابیں لے لیں، چھپی ہوئی ہیں، اب حالات زندگی میں نے یہاں تاریخ بیان کرنی ہے۔ میں جب نماز پڑھتا ہوں تو میرے بدن میں سرسراہٹ ہوتی ہے، دماغ پہ بوجھ ہوتا ہے، اچھی بات ہے، اللہ کا ڈر ہے، خشیت اللہ ہے، کوئی بری بات نہیں، اللہ کا ڈر اور ہیبت داری ہو جاتی ہے، اچھی بات، کوئی بری بات۔ واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما، یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ استحکام نصیب فرما، یا اللہ قرآن و سنت کا قانون نافذ فرما، یا اللہ قرآن و سنت کا قانون نافذ فرما، یا اللہ قرآن و سنت کا قانون نافذ فرما، یا اللہ ہمیں اپنے آنکھوں سے قرآن و سنت کا قانون دکھلا دے، یا ارحم الراحمین مسلمانوں کی نصرت فرما، یا اللہ مشرکین وثنیین پہ اپنا قہر نازل فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے ان کو صالح بنا، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ اللہم اجعل لنا وللمسلمین من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ومن کل بلاء عافیہ۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ راحمین 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 راحمین